تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وشفيع المذنبين وخاتم النبيين. اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 114 سورہ نساء کے اندر وہ بہترین بات ارشاد فرمائی جو تمام ایمان والوں کے لیے ہی نہیں تمام انسانوں کے لیے بھی رہبری ہے، کیونکہ کلام اللہ کا کلام پورے انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے کہ ہم کس چیز کا بیٹھ کر آج انفرادی طور پہ مشورہ کرتے ہیں، اور ہمارے مشوروں میں ہماری پرسنل میٹنگوں میں کیا چیز ہونی چاہیے جو ہمیں دنیا آخرت میں بھلائی دلا سکے۔ اللہ جل شانہ نے چند ہدایات کے ساتھ ان باتوں کی طرف رہبری فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ زیادہ تر لوگوں کی مجلس مشوروں میں خیر نہیں ہوتی، البتہ ایسے جس کے اندر صدقے کا حکم دے رہے ہوں یا بھلائی کی بات سمجھا رہے ہوں یا سمجھانے کی مشورے کر رہے ہوں یا لوگوں کے درمیان میں صلح یا ان کے حالات کی اصلاح کرنے کے مشورے کر رہے ہوں، تو یہ تین باتیں، صدقہ اور بہتر بات سمجھانا یا سمجھنا یا اصلاح یا صلح۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کام کرے گا نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی رضامندی حاصل ہو جائے، تو ہم اسے بہت بڑا ثواب دیں گے۔ مشورے میں کیا چیز ہے؟ وہ تین چیزیں اللہ نے، کہ ایک مالی امداد، بیمار ہے اس کی بیمار کی مدد کرنا، غریب مسکین ہے اس کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، بے نکاحی بچیوں کی سادگی سے نکاح کرنے کے لیے ان کے والدین کے لیے راستہ آسان کرنا، اور جو لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہیں انہیں تجارت کے لیے، انہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر کی روزی روٹی کا انتظام کرنے کے قابل ہو جائیں، اس لیے صدقہ وغیرہ کرنا، او معروف، یا بھلائی کی بات جس سے فتنہ ختم ہو جائے، جس سے اچھا راستہ ملے، نیکی کا راستہ کھلے، اور لوگوں کو جو ہے دین اور شریعت کی معلومات ہو، اسلام کو کھول کھول کے پیش کریں، اچھائیاں بیان کریں، تو اس کے ذریعے سے لوگوں سے برائیاں ختم ہوگی، اسلام کی اچھائیاں آئے گی، تو اسلام کے بارے میں بدگمانیاں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دینا، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان کا جو فساد ہے، کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا آپس میں دو آدمیوں کا ایک دوسرے سے روٹھ جانا یہ پورے خاندان کی نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے، حلق کر دیتا ہے، ٹکلا بنا دیتا ہے، صفا چٹ کر دیتا ہے۔ تو جیسی ذرا سی آپس میں رنجش ہو، ان کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے انفرادی طور پہ مشورے کرنا، اس میں ایک اور حکمت ہے کہ انفرادی مشورے بھی کرنا، انفرادی اللہ سے بھی بات کرنا، اے اللہ میاں آپ ان کے درمیان میں صلح کرا دو۔ اور ان سارے کاموں میں ملتا کیا ہے؟ جب آدمی رفاعی کام، امدادی کام، بلائی کے کام اور لوگوں میں صلح کے کام جب اس فیلڈ میں لگتا ہے، اس کام میں لگتا ہے نا، تو آدمی کے اندر عجب، تکبر، غرور، خود پسندی، بہت سی چیزیں شیطان پیدا کر دیتا ہے، وہ کرتا نہیں۔ سنیے گا میرا الفاظ، انسان میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے، یہ کام کرتے کرتے شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کہی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابتغاء مرضات اللہ، ہر وقت نیت یہ ہو کہ یہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے اور میری اللہ کی مرضی میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو جو اللہ کی مرضیات، رضی اللہ نہیں کہا، رضی اللہ نہیں کہا، مرضات اللہ، یہ تمام کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہے اجراً عظیمہ، بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ کام بہت ہی اہم ہے،
یہ آیت کریمہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اور اس کے بعد والی آیات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کے اجماع کو، جس پر پوری امت متفق ہو، ایسے مسائل کو، ایسے شریعت کے احکاموں کو چھوڑ کے اگر کوئی انفرادی راستہ اپنا لیتا ہے، چوائس کر لیتا ہے، اسی پہ چل پڑتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بات بڑی بیان فرمائی ہے وہ اگلی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ، امر بالمعروف اور اصلاح بین الناس، صلح بین الناس کے کام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔